بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام اس ذات مقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ بے شمار رحمتیں ہوں اس رحمت للعالمین پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جن کا فیوز برکات سے آج بھی گناہ گار مستفیض ہوتے ہیں۔ یقینی طور پر فرمان خداوندی ہے کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو اللہ کی قدرتوں اور مناظر کی منظر کشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کبریا کے صدقے ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے پیارے پیارے ناظرین، سامعین، آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے وہ محتاج تعارف نہیں، روحانی، علمی، دینی شخصیت مولانا مفتی محمد نعمان قادر مصطفی صاحب۔ گزشتہ دنوں آپ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے واپس تشریف لائے۔ آپ کی گوناگوں مصروفیات میں سے ہم نے ریکویسٹ کی تھوڑا سا وقت لیا ٹی وی آئی ڈی کے ناظرین کے لیے نکالیں۔ آپ نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرمایا اور آج آپ کے درمیان موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے لیا ٹی وی آئی ڈی کی تمام ٹیم اور تمام ناظرین کی جانب سے آپ کو عمرہ کی ڈھیروں مبارکباد۔ جی ماشاءاللہ، خیر مبارک، بہت مہربانی، شکریہ جناب۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی ماشاءاللہ ہمیشہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیشہ مثبت سرگرمیوں کو الحمدللہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ الحمدللہ اجاگر کرتا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی محبت ہے جناب محترم ملک مقبول الہی صاحب اور جناب پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کہ آپ نے ہمیشہ ایسے ایشوز کو الحمدللہ کہ جس سے قوم کو کچھ حاصل ہو، قوم کچھ گین کرے اور قوم کی صحیح معنوں میں رہنمائی ہو سکے، آپ نے ایسے ایشوز اور موضوعات کو الحمدللہ اپنے لیا ٹی وی ایچ ڈی کی زینت بنایا ہے۔ تو میں بھی آپ کو اس پر خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہمیں میسر رکھے، آمین۔ مفتی صاحب، یوں تو حجاز مقدس کا کوئی بھی نظارہ، کوئی بھی منظر، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم درجہ بندی کر سکیں۔ ایک ایک قدم پہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ مبارک۔ آپ کو کس لمحے نے، کس عمل نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب سبحان اللہ، میں سب سے پہلے تو دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور دیکھنے والوں کو بھی عمرہ شریف اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور یہ ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش بھی ہے، ہوتی ہے، اور یہ تڑپ، یہ لگن، یہ چاہت، یہ ذوق اور شوق کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس و معتبر گھر کی یعنی بیت اللہ شریف جو ہے اس کی زیارت حاصل کرے، آمین، روضہ رسول کی زیارت حاصل کرے، وہاں حاضری کی سعادت اسے نصیب ہو۔ تو بندہ ناچیز میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بہت کرم فرمایا، بہت ہی کرم فرمایا۔ خواہش تھی کہ میں نے حاضر ہونا ہے، کبھی حاضری ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کا حکم اور اس کا اذن
मुझे नहीं पता कि मैं फिर कैसे वहां पहुंचा, किस तरह पहुंचा। वाह, बस ये मेरे मालिक का एक करम था कि उसने करम फरमाया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास नजर शफकत, और मैं तकरीबन कोई 5-6 दिनों के अंदर अंदर मलिक साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर था। सुभान अल्लाह। और मेरे लिए वो जिंदगी का अभी भी मेरे तसव्वुर में, मेरे तखय्युल में वो लम्हा बड़ा गनीमत है। और मैं उसे अपनी जितनी भी मेरी जिंदगी है, मैं उसे यानी आप यूं समझ लें कि सबसे आला तरीन वो लम्हा, मेरी जिंदगी का हसीन तरीन रूहानी और नूरानी वो लम्हा कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मैं नजरें झुकाए हुए था जी, कि मैं अब हरम शरीफ में दाखिल हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और मैं नजरें झुका के जा रहा हूँ, दिल मेरा धड़क रहा है, मेरी सांसों की रवानी जो थी वो ऐसे कि जैसे बिल्कुल सांस बंद हो गया हो, बेतरतीब थी। कि मैं इतनी अजीम बारगाह के अंदर, इतनी अजीम बारगाह के अंदर मैं हाजिर हो रहा हूँ। मैं इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि इतना गुनाहगार, गुनाहों में लिथड़ा, गुनाहों से जनाब पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक, कि मुझ पे इतना बड़ा करम कि आज मैं अल्लाह के घर में हाजिर हूँ। सुभान और जब मैंने फिर नजर उठाई तो मैंने जो सबसे पहली वो चीज देखी वो अल्लाह का घर था। सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म पर कपकपी थी और मेरा जो बाल थे ना वो यानी रुआ रुआ जिसे कहते हैं वो खड़ा हो गया जी, कि ये अल्लाह का घर, यानी इतनी रूहानियत, इतनी नूरानियत। मेरी आंखों से आंसू मलिक साहब, हकीकी बात है और ये सच बात है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि मुझ जैसा निकम्मा और नालायक बंदा भी अल्लाह के घर में इस कैफियत के साथ, इस आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाजिर हो सकता है। एक लम्हा तो मेरे लिए वो यानी मेरी जिंदगी का कीमती तरीन सरमाया समझ लें उसको, उस लम्हे को लम्हा समझ लें, एक जनाब सेकंड के करोड़वें हिस्से का वो हिस्सा समझ लें आप, मेरी जिंदगी का वो करीम यानी आप समझ लें कि वो लम्हा, आला तरीन लम्हा कि जिस वक्त मैं बैतुल्लाह शरीफ में मैं हाजिर हुआ। जी, और उसके बाद फिर मैं क्योंकि वहां पे 5 दिन मुसलसल में रहा, उम्रे की सआदत से बहरामंद हुआ और तवाफ़ काबा की सआदत से भी अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। फिर सफ़ा और मरवा की सही भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जो मामलात होते हैं हजर असवद का बोसा भी और हजर असवद का दीदार भी, वाह, रुकन यमानी का बोसा भी, उसका दीदार भी, नवाफिल भी, और फिर आब जमजम से अपने अजहान कुलूब, अपने बातिन को और जाहिर को भी सैराब किया सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर पूरे जिस्म पर मैंने आब जमजम को मला तबर्रुकन जी, कि यहाँ इस पानी की क्योंकि बड़ी खास अहमियत और फजीलत है। जी, और फिर बेशक। 5 दिन मुसलसल यानी फिर मुख्तलिफ ज़ियारात और फिर और चीजें। उसके बाद जो दूसरा मैं बताता हूँ जो कीमती तरीन लम्हा, जी, वो था मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रोजा। सुभान। वो भी मैं इसी तरह जब होटल से निकला और यानी गुंबद खजरा की जियारत के लिए या हरम शरीफ में हाजिरी के लिए जी, या मस्जिद नबवी में हाजिरी के लिए, आप यकीन करें वो लम्हा तो ऐसा था ना जी कि मेरे बस में होता तो मैं मलिक साहब अपने सर के बल चल के जाता जी, और अपने पलकों से वहां झाड़ू देता। वाह, यानी मेरी सांसें बिल्कुल बंद थी, ये कहने की बात नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूं। जी, ये हकीकत। सांस मेरी बिल्कुल कि क्योंकि ये इतनी बड़ी बारगाह है कि जी, जिस बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मलिक साहब जी, यानी अपने तमाम परों को समेट कर बारगाह रिसालत में हाजिरी का शर्फ हासिल फरमाया करते थे। और वहां बड़े बड़े बायजीद और जुनैद जैसे बुस्तामी वर्गे जनाब औलिया कामिलीन, हुजूर गौस आलम जैसे लोग वहां पे अपनी निगाहों को झुकाकर, पलकें झुकाकर, आंखों में आंसू की बरसात बरसाकर दर रसूल पे हाजिरी, बल्कि वो तो अपनी पलकों से वहां पे झाड़ू दिया करते थे, अपनी मुबारक रीह से झाड़ू दिया करते थे। यानी इतनी मुबारक वो लम्हा मेरे लिए भी बड़ा मोतबर था, मेरे लिए कीमती था। मैं अपने आप को उस वक्त कायनात का खुश किस्मत तरीन शख्स मैं तस्वुर कर रहा था
کہ مجھ جیسا نکما نالائق بالکل جناب ایک رف سا بندہ گناہگار سا بندہ جس کی کوئی حیثیت کوئی جناب اس کی ویلیو نہیں تھی، آج وہ بھی در رسول پر کاسہ گدائی لے کر کھڑا تھا، سبحان اللہ، اور پھر ریاض الجنہ کی بہاریں، سبحان اللہ۔ سبحان ملک صاحب ایسا وہاں پہ ریاض الجنہ کے اندر آپ تصور کریں کہ وہاں پہ ایسا کوئی حسین منظر، واہ، حسین منظر، یعنی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو حجرہ عائشہ ہے نا جس میں میرے کریم رسول جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جی یعنی وہ مبارک وہ حصہ، اور وہاں سے پھر منبر رسول یعنی مسجد نبوی جس وقت میرے کریم رسول اس منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جی فرمایا میرے گھر اور منبر کے جو درمیان والا حصہ ہے نا ٹکڑا، یہ فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے یہ ایک کیاری ہے، اس لیے ریاض الجنہ فرمایا، اس لیے میرے کریم رسول نے اسے ریاض الجنہ، واہ ریاض الجنہ فرمایا واہ کہ یہ جنت کا باغ ہے، واہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ تو وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے نا جی، آپ یقین جانیے، مفتی صاحب اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو میں کہتا ہوں جی، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک بندہ یعنی اس جگہ پہ حاضر ہے، دنیا میں جسے جنت کے ٹکڑے پر سجدہ ریز ہونے کا سجدہ- اتفاق، بس وہ بندہ میں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خوش قسمتی کیا ہو، آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ جب میں یعنی وہاں جو نفل پڑھے نا میں نے، واہ اور پھر جب میں سجدہ ریز ہوا جی تو میرے تصور میں وہ خاکی زمین نہیں تھی، جی میرے تصور میں وہ نور کا ایک ٹکڑا تھا، وہ ایک جنت کا ٹکڑا تھا، سبحان اور میں اپنے آپ کو کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی مبارک ارشاد کے مطابق، اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا، بے شک، آپ نے فرمایا نا یہ جو میرے گھر سے اور منبر کے درمیان والا حصہ جی یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہ جنت کا ٹکڑا ہی ہے، بے شک، بے شک، الحمدللہ۔ تو وہ کتنا خوش بخت ہے جو اس جنت کے ٹکڑے پر جنت میں کھڑے ہو کے، وہ جنت ہی سمجھ لے نا، جی بے شک، ٹھیک ہے نا، اس جنت میں کھڑے ہو کے وہ نفل پڑھ رہا ہے، واہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، دعا کر، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جو شخص دعا کرتا ہے، واہ میرا ایقان اور وجدان بھی یہ کہتا ہے، خطب حدیث کے اندر بھی یہ بات ہے جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، سبحان اللہ، یعنی میرے لیے دوسرا وہ ایک عظیم ترین نور بھرا لمحہ وہ تھا جی کہ جب میں ریاض الجنہ میں تھا، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جناب ملک صاحب جی کہ میں وہاں پہ مدینۃ المنورہ میں 9 دن رہا، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، ماشاءاللہ، تو 8 دن مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ نماز اثر پڑھ کے جی مجھے ریاض الجنہ حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا، سبحان اللہ، یعنی یہ کم لوگوں کو یعنی یہ کہ ایک دفعہ وہ جاتے ہیں جو عمرہ کرنے یا حج، وہ باقاعدہ کیونکہ آج کل ان کا وہ ڈیجیٹل ایک سسٹم ہے، ایپ بن گئی، وہ ایپ ہے، وہ نسخ کے ذریعے جناب جی وہ پھر اپنا پاسپورٹ نمبر، وہ پورا ایک پروسیجر ہے، جی وہ ان کا اجازت نامہ آ جاتا ہے تصریح، جی تو اس کو دکھا کے پھر وہ پورا ایک پروسیس ہے، وہ جاتے ہیں، لیکن یہ بس اللہ کا فضل سمجھ لیں، بے شک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم سمجھ لیں، اور یہاں ہماری دین سے جو سچی وابستگی ہے واہ کہ جس طرح ہم یعنی اخلاص کے ساتھ جی محبت کے ساتھ دین کا ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ، جی کوئی طمع کوئی لالچ کوئی حرص نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے کریم رب نے اپنے محبوب کریم کے مبارک قدمین شریفین کی برکت کی وجہ سے، آپ کے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے بندہ ناچیز کو، ایک گناہگار امتی کو بار بار ریاض الجنہ میں جانے کا یہ شرف اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، بڑی سعادت ہے، اور میں 8 دن مسلسل، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے وہاں صرف نفل پڑھنے دیتے ہیں، جی اس کے بعد وہاں پہ جو جناب ہوتا ہے سیکورٹی سسٹم، وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں بھائی جتنے بھی لوگ وہاں اور ظاہرین آ جائیں، تاکہ اور لیکن بس اللہ کا یہ فضل ہے، میں وہاں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، یعنی بعض اوقات تو میں نماز مغرب بھی اور عشاء کے قریب وہاں سے میں باہر آتا تھا، واہ واہ سبحان یعنی وہاں پہ میں ایک دل کھول کر، مفتی صاحب دل کھول، اللہ یہ میرے مالک کا کرم دل ہے، کھول کر، یہ سارا یہ میرے مالک کا کرم ہے
کریم رسول کا کرم ہے جی کہ انہوں نے اپنے دامن میں اس فقیر کو بھی جگہ عطا فرمائی، سبحان اللہ اپنی روحانی نورانی جناب اس آغوش میں اس بندہ ناچیز کو بھی وہاں ٹھہرنے کا موقع دیا۔ تو میں وہ لمحے جو ہے نا جی، میں ملک صاحب اپنی زندگی کے خوش قسمت ترین لمحات اپنی زندگی کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کے قیمتی لمحے ہیں جو مجھے میرے کریم رب نے عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب عمرہ کی ایک ایک بات اگر وہ گھنٹوں ہم سنتے رہیں وہ تو بڑا لمبا تھکتا نہیں ہے بندہ، سبحان اللہ، تھکتا نہیں ہے، یہ اعجاز ہے، بالکل یہ کرم ہے۔ جی وہ مگر جی میں چاہوں گا جی جی آپ تھوڑا سا ہمیں اپنی زندگی کے اور جو مشاہدے اور تجربات ہیں ان سے ذرا مستفیض فرمائے کہ عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد آپ کی زندگی میں روحانیت نے، روحانی پہلو نے آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب فرمائے؟ بہت عمدہ آپ نے اور بر وقت آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیونکہ ہر چیز کا، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جی عمرہ شریف ہو، حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جی تلاوت قرآن ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، ان تمام عبادات اور ارکان عبادات جو ہے جی ان تمام چیزوں کا ایک خاص مقصد ہے۔ بے شک ہر عبادت کسی نہ کسی خاص مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جی منسلک ہے، لیکن شوم یہ قسمت، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جی ہم نے تمام عبادات کو الا ماشاءاللہ ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے۔ ہاں جی یعنی یہ میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، نیتوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، بے شک لیکن اللہ ظاہری جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جی ہم کسی کی نیت پہ شک بھی نہیں کرتے، کسی کے دل پہ بھی شک نہیں کرتے، ہم کون ہوتے ہیں اس طرح؟ وہ تو بندے لیکن اور اس کے رب کا وہ تو مالک جانے اور بندہ جانے جی کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، لیکن ہم کیونکہ انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا ہوا ہے، بے شک تو نواز پھر ہم ظاہر دیکھ کے جناب جس طرح شریعت ظاہر دیکھ کے فتویٰ لگاتی ہے، تو ہم بھی بہت ساری چیزوں کا ظاہر دیکھ کے نا پھر نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ اس وقت یعنی میں کہوں گا کہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کافی پرسنٹیج کے حوالے سے، جی اب میں یہ نہیں کہوں گا 80%، 50%، یعنی کافی حد تک اکثریت یہ عمرہ بھی ایک رسم بن گیا ہے۔ یعنی آپ عمرے پہ جائیں، وہاں رسم بنا آپ احرام باندھیں، جی طواف کریں، 7 چکر لگائیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، رکن یمانی کو بوسہ دیں، چومیں، اور صفا مروہ کی صحیح کریں، جی پھر اپنا جناب حلق کروائیں، سر منڈوائیں، اور اس کے بعد آب زمزم پئیں، کھجورے کھائیں، 7 دن رہیں، 10 دن رہیں، 15 دن رہیں، طواف کعبہ کریں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد گھر آ جائیں۔ نہیں، عمرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب مکہ پاک میں جائیں، جی مکہ المکرمہ میں جائیں، وہاں کے آپ ماحول کا جائزہ لیں کہ ٹھیک یار یہ یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ جی اور ہم تو کیونکہ میں مختلف علاقوں میں جاتا رہا ہوں، جی میں نے گلیاں، محلے، علاقے اور بیابان علاقے بھی، یعنی چٹیل میدان بھی دیکھے ہیں، سنگلاخ چٹانیں اور پہاڑی علاقے بھی بہت زیادہ میں نے دیکھے ہیں۔ جی وہاں پہ کیونکہ مختلف مقدسات تھے، وہ ان کی زیارات کے لیے جانا پڑا۔ میں حیران ہو گیا، ورطے حیرت میں گم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نفوس قدسیہ، جی وہ پاکیزہ صفت لوگ جو زمین پر چلتے پھرتے ایک نورانی مخلوق، ایک قدسی صفت مخلوق تصور ہوتے تھے، جی یعنی اصحاب رسول، وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ سہولتیں ناپید تھیں، پانی نہیں تھا، گلیاں نہیں تھیں، سڑکیں نہیں تھیں، روشنی نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں، ٹرانسپورٹیشن کا تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں کچھ تھی، بھی نہیں تھا۔ موبائل فون نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں موبائل تو آج کی پیداوار ہے نا، جی 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 30 سال ہو گئے، جب 20 سال، جب آپ اتنا کہہ لیں جی 35 سال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ اس کو 100 سال تو نہیں نہ ہو گئے جناب جی موبائل کو مارکیٹ میں آئے۔ یس میں تو 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا، ہاں جی ٹیکنالوجی کو تو چھوڑے، پانی نہیں تھا، یعنی خور نوش کی اشیاء نہیں تھی۔ یعنی آپ یوں اندازہ کریں کہ ایک صحابی رسول اگر مدینہ پاک میں غزوہ بدر، پہلا جو اسلام کا غزوہ ہے، جی وہاں کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، گرمیوں کے سخت ترین دن ہیں، ادھر کھانے پینے کے لیے سب چیزیں، ادھر تھوڑی ہے، ادھر ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، جی تو صحابہ کرام ایک کھجور سے جناب اس کو چوس کر سحری کر رہے ہیں، اور پھر اسی کھجور کو سنبھال کے رکھا ہوئے پھر جنگ کر رہے ہیں۔
कुफार से लड़ रहे हैं रोजे की हालत में, सुभान अल्लाह, फिर अफ्तारी के वक्त उसी खजूर से अफ्तारी कर रहे हैं। वाह वाह, मैं जब वो सारी चीजें तस्वुर में मैंने लाई ना जी, आप यकीन जानिए मलिक साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम कितने बदनसीब हैं, जी कितने हम सहल पसंद हैं और कितने अयाश परस्त हैं कि हमें ऐशो इशरत की सारी चीजें मुयस्सर हैं, हाँ जी, आसाइशें हैं वाफर मिकदार में, टेक्नोलॉजी, सब कुछ यानी मुयस्सर है, मशरूबात, माकूलात, खाने पीने की बेशुमार चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, सारी सहूलतें, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हम दीन के लिए काम नहीं कर रहे। जी हम यानी अपना कलमे हक बुलंद के लिए कोई जनाब कोई तैयारी नहीं है। तो मेरे अंदर एक वो जज्बा मजीद पैदा हुआ है कि उम्रा की अदायगी के बाद, आप फरमा रहे थे ना कि उम्रा के बाद आपके अंदर क्या जज्बात, जी तो सबसे पहली चीज है कि मेरे अंदर एक मजीद जज्बा पैदा हुआ है कि भाई नहीं, जितनी सख्तियां हैं, जितने मामलात हों, परेशानियां हों, तकलीफें हों, सुभान अल्लाह, लेकिन कलमे हक को नहीं छोड़ना, वाह, क्योंकि सहाबा की जिंदगी मेरे सामने, मैं वहां जगह देख के आया हूं, जी सहाबा के मज़ारात, उनकी मुबारक कबूर में देख के आया हूं, फिर उनके इलाके, फिर उनके घरों की मैं ज़ियारतें करके आया हूं। जी, ये मुझे शर्फ हासिल है कि सुभान जितने भी जय्यद असहाब रसूल थे, वहां ऐसे मुझे यानी कि शफकत करने वाले दोस्त मिल गए, मक्का शरीफ में भी, मदीना शरीफ में भी, और मुझे वो वहां ले गए, क्योंकि मैं पहली दफा हाजिर हो रहा था जी, कि जहां मलिक साहब बहुत कम लोगों को वहां हाजिरी का शर्फ नसीब होता है, यानी मुकद्दस जगह, किसी अजीम साहबी रसूल का घर है, किसी अजीम साहबी रसूल की बैठक है, वहां पे ऐसे ऐसे कुएं, ऐसी ऐसी जगह जहां मेरे करीम रसूल ने यानी कैलूला फरमाया, कुछ देर के लिए आराम फरमाया, जी, जिस मस्जिद में नमाज जोर पड़ी वहां कुरान नाजिल हुआ, वो यानी ऐसे ऐसे इलाके, जिस जगह पंचायत की, जिस जगह फैसले किए, मैं आप यानी तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं हैरान था, मेरी आंखों में आंसू भी थे कि पहाड़ी सिलसिला था जी, और संगलाख चट्टाने थी, गर्मी की भी वहां शिद्दत, यानी इस मौसम में, तो उस दौर में तो कितनी गर्मी होगी, जी, लेकिन इसके बावजूद मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहद मुसलसल का जो सफर था वो जारी रखा, और फिर अल्लाह ने कामयाबियों से नवाजा। और आज मैं वहां देख के जनाब मुझे खुशी भी हुई, हैरानी भी हुई कि मालिक जो मालिक की रजा के लिए, दीन की बका के लिए कलमा हक बुलंद करते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शान कितनी अजीम अता फरमाता है। बड़े बड़े मैंने देखा लोगों को कि वो सहाबा कराम के मज़ारात पे जनाब तबरुकन हाजिरी जनाब दे रहे थे। जी। मुफ्ती साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, बस ये मैं हैरान हूं एक कि मौजूद है। इतनी जल्दी तेजी से। अच्छा, ये फरमाइए कि जिस तरह फरमाया गया कि बैतुल्लाह शरीफ को देखना भी इबादत, बैतुल्लाह शरीफ को देखना देखना भी इबादत, जी बिल्कुल। और जो बैतुल्लाह शरीफ को नहीं देख पाते, वहां हाजिर नहीं हो सकते, उनके लिए क्या इंतजाम है, उनके लिए क्या मौका है, क्या हिदायत है? उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो दुआ करें सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उम्रा या हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। जी, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जी, कि जो मोमिन की नीयत है उससे बेहतर है। जी, यानी मोमिन जो नीयत करता है ना कि मैंने उम्रा करना है, हाँ जी, लेकिन वो किसी माली मजबूरी कह लें, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, ये होती वैसे अल्लाह की तौफीक है जी, कि जब अल्लाह ने इज़्न फरमाना है, हुक्म देना है, जी, मंजूरी होनी है, तो उधर से पता ही नहीं चलना। बेशक, यानी मुझ जैसा आप यूं कह लें कि बिल्कुल यानी वसाइल के हवाले से वसाइल लेस आदमी है, जी, वसाइल नहीं थे इतने कि मैं वहां जाता। जी, यानी अब मैं जब वहां से वापस आ गया तो लोग हैरान थे हाँ कि जी, मुफ्ती साहब आप भी उम्रे पे गए थे, बताया नहीं आपने। जी, यानी लोगों के जहन में ये था कि एक माड़ा सा मौलवी है बेचारा, तो ये उम्रे पे कैसे जा सकता है। ये अल्लाह की रहमत, लेकिन ये अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह का करम हुआ। अगर कोई शख्स नियत कर ले कि मैंने उम्रा करना है जिंदगी में, जी, अल्लाह मुझे तौफीक देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस नियत का भी सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, वो चाहे उम्रे की नियत कर ले, चाहे हज की वो नियत कर ले। और ये भी मैं आपको मजे की बात ये अर्ज करता हूं कि जिस दिन से वो नियत करता है जी, कि मैंने उम्रा करना है, अल्लाह तबारक व तआला उसी लम्हे उसके नामा अमाल में उम्रा करने का सवाब लिखना शुरू करवाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, यानी अगर कोई ये नियत तो करे ना, नियत करे, इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमेशा
آپ اچھی اچھی نیتیں کر کے رات کو سویا کریں، واہ اور سبحان جب صبح اٹھیں تو پھر بھی اچھی اچھی نیتیں کریں سبحان کہ آج میں نے یہ نیک کام کرنے ہیں، جی میں نے انسانوں کو فائدہ دینا ہے، مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے، جی کسی پہ میں نے ظلم نہیں کرنا، کسی کے میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کا میں نے راستہ نہیں روکنا، کسی کا میں نے جناب ناجائز طریقے سے وہ مال قبضے میں نہیں لینا، جی حرام نہیں کھانا۔ اگر وہ اچھی اچھی نیتیں کر کے گھر سے رخصت ہوتا ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھی نیت کی وجہ سے اسے اجر اور اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف کو جس طرح میں نے عرض کیا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جو نہیں دیکھ پاتے جنہیں یہ موقع میسر نہیں ہے، اور اگر ان کے گھر میں والدین موجود ہیں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے۔ جی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی باپ کے یا والدہ کے یعنی جی والدین کے چہرے کو دیکھنا، جی سبحان یہ اللہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبرور اور مقبول حج کا ثواب ہے۔ جی تو حج میں بیت اللہ شریف کو دیکھنا شامل ہے نا جی، بے جب شک حج پہ جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کو دیکھیں گے۔ جی دیکھ جب میرے کریم رسول نے فرما دیا کہ ماں باپ کے چہرے کو تکنا عقیدت کی وجہ سے، جی عقیدت کی نیت سے، محبت کی نیت سے، احترام کی نیت سے، ہاں جی میرے کریم رسول نے فرمایا اللہ اسے مبرور یعنی قبول جی مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی صحابہ نے عرض، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 70 مرتبہ سبحان اللہ یا ایک حدیث پاک میں کوئی 100 مرتبہ جی روزانہ محبت کی نگاہ سے اپنے باپ کے یا ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 یا 100 روزانہ مبرور مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ یہ دیکھو نا، لیکن ہماری کرے او بھائی ٹھیک ہے وہ تمہاری شریک حیات ہے، اس کے بھی حقوق ہے، اس سے محبت اور ہے نا جی۔ ماں باپ یعنی کی آتی ہے نا ہو جاتی ہے، وہ والدین کی خدمت، یہ رب کا بھی قرآن کریم سبحان کے ماں اور باپ دونوں سے حسن سلوک کرو، دونوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن آج میں جی کہ اولڈ ہومز کے اندر ایسی ایسی مائیں، ایسے ایسے باپ جنہوں نے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سینکڑوں ایکڑ زمینوں کے مالک، مربوں کے مالک، جی صاحب اور جن حیثیت کے بیٹے امریکہ یورپ سیٹلڈ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، لاہور، اسلام آباد، بیریا ٹاؤنز میں بڑی بڑی ان کی کوٹھیاں، پلازے جناب، ان کے جناب محلات ہیں، جی لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ جناب اولڈ ہوم کے اندر سنبھال وہاں نہیں پہ سکتے۔ جناب دارو کفالہ کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں۔ کیونکہ میں یہ لاہور میں دیکھ چکا ہوں، جی یہ بٹھا چوک میں جو ڈیفنس سائٹ پہ ایک چوک ہے بٹھا چوک، اس کے ساتھ ہی بالکل دارو کفالہ ہے۔ وہاں تو میں نے جا کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں صحافت سے بھی میرا تعلق ہے، جی یہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مولوی ہے، اور میں مولوی نہیں ہوں، میں مجاہد آدمی ہوں، جی اور میں صحافی بھی ہوں۔ یعنی جس وقت میں صحافت کرتا تھا نا جی، جی آج کل کے یہ جو جناب دیہڑی دار، یہ لفافہ خور، یہ صحافی پھرتے ہیں نا جی، یہ اس وقت تو شاید میں اب کیا کہوں، ان کو تو یہ یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے اچھا جب ہم نے یہ قلم اور کتاب یہ لکھنا۔ تو وہاں جب میں جاتا تھا، ان کے انٹرویو کرتا تھا، جی بوڑھے ماں باپ کے ملک صاحب، مجھے دکھ ہوتا تھا، انتہائی دکھ ہوتا تھا کہ یار یہ ارب پتی یہ جناب ان کے بیٹے، اور یہ خود اتنی دولت جائیداد کے مالک آج یہاں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے، جن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا محبت اور عقیدت سے حج اور عمرے کا مقبول ثواب ہے، آج یہاں پہ یہ جناب قسم پرسی کی حالت ہے۔ چارگی میں ہے۔ بالکل جناب، ابھی بھی یعنی اس میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا پاکستان جیسے ملک میں جہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے، اب اولڈ ہوم بن رہے ہیں۔ بس یہ ظلم ہے نا جی، یہ انتہائی اصل میں تعلیم و
یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فقدان ہے. جی ہم ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، CSS میں کامیابی ہم دلا رہے ہیں، لیکن وہ جو تربیت کا ایک عنصر ہے نا جی، کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، جی بوڑھے کا ایک مقام ہے. اور یعنی احادیث نبویہ کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ جو بڑے ہیں نا، یہ آپ کے لیے برکت کا مقام رکھتے ہیں، بے شک بے شک. اور چھوٹوں کو ان سے برکت حاصل کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، عمرہ شریف پہ ظاہر اسلامی دنیا کے کئی ممالک کے مسلمان جی بھائیوں سے الحمدللہ جی، 58 ممالک آپ کے کی جناب. ہاں ملاقات ہوئی ہوگی، جی بالکل ان سے ہوئی. بول چال کا بھی اتفاق ہوا ہوگا. جی 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 جی. آپ کو کیا چیز محسوس ہوئی کہ ہمیں پاکستانیوں کو اپنے معاشرے میں کیا توجہ دینی چاہیے؟ اصل میں بڑا اچھا آپ نے ایک بر وقت یہ سوال بڑا اہم کیا ہے، میں اس پہ لکھنا بھی چاہ رہا تھا. جی میں نے وہاں دیکھا ہے ملک صاحب ایک بات، جی کہ انڈونیشین، ہاں جی ملائیشین، سوڈانی، جی یمنی اور مصری، خاص کر یہ جو 5-7 ملک ہیں نا جی، میں نے ان کے اندر، اور خاص کر بنگلہ دیش، جی میں نے ان کے اندر ڈسپلن دیکھا ہے. واہ یعنی یہ قافلوں کی صورت میں جا رہے ہیں، جی ایک ہی ان کی یونیفارم ہے، ایک ہی ان کا نشان ہے، پہچان ہے کہ یہ فلاں ملک سے ہیں. ہاں جی یعنی دور سے نظر آ جاتے تھے، پوچھنا نہیں پڑتا تھا بھی یہ بنگالی ہے، یہ جناب انڈونیشین ہے، ملائیشین ہے، جی یمنی ہے، مصری ہے، یونانی ہے، ایرانی ہے. وہ دور سے نظر آ جاتا تھا کہ یار آپ یہ ملائیشین جا رہے ہیں. جی لیکن واحد پاکستانی تھے. میں نے وہاں 20 دنوں کے اندر، یعنی حرمین شریفین کے اندر، میں نے پاکستانیوں کے اندر ایسا ڈسپلن نہیں دیکھا. یعنی وہ بے ربط 2-2 4-4 بس وہ جناب، اور یعنی دوڑنے میں بھی سب سے آگے. یعنی جہاں پہ دوڑنا منع ہے جی وہاں ادب کی جگہ حرمین شریف ہیں، وہاں پہ یعنی بھائی یہ دوڑ لگا رہے ہیں، اور کہیں جناب پاؤں قبلہ کی طرف کر کے سو رہے ہیں، اور کوئی جناب کس طرح بیٹھا ہے کس طرح. لیکن یہ میں نے ادب دیکھا ہے، خاص کر یعنی نظم ڈسپلن کے حوالے سے، کہ یہ باقی ملکوں کی جو قومیں تھیں، یعنی کہ ہم جو امت تھی، کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم پاکستان میں بے ترتیب اور بھیڑ چال ہے، بھیڑ بے چال ہے، ترتیب، ڈسپلن کی بالکل کوئی، ہاں وہاں پہ بھی، وہاں بھی ہم اسی طرح کی اور صورتحال. پاکستانی وہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں نا جی، کہ جس طرح یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اسی سال کے شروع میں جی سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ جو بھکاری جتنا آپریشن کیا نا، کریک ڈاؤن جی بھکاریوں کے لیے، ہاں جی تو ان میں 80% پاکستان کے تھے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ حکمران بھی بھکاری ہیں، میں نہیں کہوں گا، یا جو باقی یہ طبقہ ہے وہ بھی جناب کاسے قدائی لے کے اور مختلف ملکوں 80% میں اکثریت جنوبی پنجاب اور کی تھی. ہاں ہمارے جناب ساؤتھ پنجاب کی تھی. ساؤتھ ساؤتھ میں نے خود جناب وہاں پہ میں نے مختلف لوگوں سے جو اہل علم تھے، لائبریریوں کے اندر میں گیا، جی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو وہ پاکستانیوں کو اس حوالے سے نہیں کہ جناب کے یہ بڑے کوئی جناب سیویلائزڈ ہیں، کوئی شائستہ ہیں، باوقار ہیں، کوئی تعلیم یافتہ ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ بس اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا آگے ہیں. لیکن وہاں پہ ان کی ریپیوٹ صحیح نہیں ہے. میں یہ بات بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں خود پاکستانی ہوں، لیکن وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا، یعنی جس طرح پاکستان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے نا، کھانے پینے میں بھی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا بھی طواف کے دوران بھی، اور مسجد نبوی کے اندر بھی مختلف یعنی مقدسات زیارات وہاں پہ بھی. لیکن باقی میں نے یہ جتنے نام موضوعات بہت سارے ہمارے ہاں. جس آپ نے ترتیب اور ڈسپلن کی بات کی، ہمارے ہاں ایک چیز جو بڑی دیکھی جا رہی ہے کہ حقوق العباد، اللہ اکبر، اس کا ہم نے نظر انداز کرنا بننے شروع ہو گئے. تو یہ جو حقوق العباد کا ہے، یہ ایک فلاحی معاشرے کے قیام میں، ایک کامیاب سوسائٹی کے لیے کس حد تک کلیدی اس کا کردار ہے؟ اللہ اکبر، بڑا اہم. یہ اس پہ تو اگر گفتگو کرنا چاہیں تو صاف ذرا اچھا خاصا وقت، گھنٹوں لیکن میں اس کو صرف ایک حدیث پاک جی میں سبمٹ کرتا ہوں جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کو پھر سارا معلوم ہو جائے گا حقوق العباد کیا ہے. جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس شخص کون ہے؟ جی تو صاف ظاہر ہے جو ایک ظاہری ایک مفلس غریب نادار، جی انہوں نے
फौरन अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो है जिसके पास, यानी उस जमाने की करेंसी का नाम लिया, जी दिरहम और दिनार ना हो। जी तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, नमाजी, हाजी, उमरा करने वाले, सदका और खैरात करने वाले जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, जी नमाजियों में से इल्ला माशाअल्लाह, जी इन हाजियों में से, इन सदकात और खैरात करने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी को गाली दी होगी, जी किसी का नाजायज रास्ता रोका होगा, जी किसी का हक खाया होगा, किसी ने आप तकलीफ में मुब्तला किया होगा, किसी ने किसी की इज्जत पर घटिया निगाह डाली होगी, जी तो वो जितने भी होंगे ना जी, वो सारे उस दिन वो भी हाजिर हो जाएंगे जी और अर्ज करेंगे बारी ताला, ये फला फला शख्स ने मेरे साथ ये जुल्म किया था, फला फला शख्स ने मेरे पैसे खाए थे, जी फला फला शख्स ने मेरा रास्ता रोका था, फला फला शख्स ने मुझे थप्पड़ मारा था, फला फला शख्स ने मुझे गाली दी थी। जी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला वो जो उनकी नेकियां होंगी, हज, उमरा, नमाजें, रोजे, सदकात और खैरात, वो सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला जिनका हक मारा गया होगा, जिन्हें तकलीफ जिन्हें पहुंचाई तकलीफ पहुंचाई गई किसी भी हवाले से, जी रास्ता रोक के भी, किसी को वैसे जनाब ब्लैकमेल करके, उनकी इज्जत को पामाल करके भी, जी यानी इसका अहाता करना चाहे तो बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती आ हैं। सके तो जिसने भी किसी के साथ किसी भी हवाले से जुल्म किया होगा, जी अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम की जितनी जुल्मों को अल्लाह तबारक व तआला तकसीम फरमा देगा और उनके हिस्से की होंगी, गुनाह होंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो नेको जो ज़ाहिरन नेकोकार, नमाजी, हाजी, परहेजगार, मुत्तकी जनाब, अल्लाह उनके अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो जब कयामत के दिन उनके पल्ले नेकी नहीं होगी तो वो मुफलिस ही हुए ना जी। मुफलिस तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफलिस की तारीफ ये है कि कयामत के दिन मुफलिस ये होगा कि जिसके पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा, लोगों को तंग किया होगा, ना हक किसी पे जुल्म किया होगा, जुबान से तकलीफ दी होगी, हाथों से तकलीफ दी होगी, अपने कलम से तकलीफ दी होगी, अपने मनसब से तकलीफ दी होगी, अपनी जनाब कुर्सी सदारत की वजह से तकलीफ दी होगी, कुर्सी वजारत की वजह से तकलीफ दी होगी। जी तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको भी तकलीफ दी होगी करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपना हक तलब करेगा कि बारी ताला इसने फला फला मुझ पे जुल्म किया है तो मेरा इससे हक आप ले ले। तो साफ है उस वक्त उसके पल्ले सिवाय नेकियों के उसके पास प्लाट परमिट तो दौलत तो होगी नहीं, नेकी होगी उसके पास, अल्लाह फिर उसके जो सवाब जो अजर होगा वो सारे का सारा अल्लाह तबारक व तआला उनमें तकसीम कर देगा, वो खाली हो जाएगा मुफलिस, उसको औंधे मुंह घसीट कर फिर जहन्नम में ले जाया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये यानी एक हदीस पाक के अंदर मैंने सारा खुलासा बयान कर दिया है। बेशक आपने बात हकूकुल इबाद की ऐसी मंजर कशी फरमाई, अगर एक एक पे बात करना चाहें तो मलिक साहब उस पे तो घंटों दरकार है कि कि माँ बाप के हकूक क्या है, जी यानी वो भी हकूकुल इबाद में आते हैं ना जी। यानी हकूकुल इबाद में है, बीवी के क्या है, बच्चों के क्या है, हमसायों के क्या है। मुफ्ती साहब आपके नाम बहुत सारे पैगामात आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनायतुल्लाह काशिफ साहब एडवोकेट हैं, जी, आप माशाल्लाह। नोटिस में है और इंसानी हकूक जी के माशाल्लाह, कारकुन क्या हैं। बात है जी, वो तो कामरेड और बड़े अजीम तजिया निगार, जी। दबंग और दिलेर। मैं तो जनाब इनायतुल्लाह काशिफ साहब एडवोकेट, जी मैं तो इनको सलूट करता हूँ हम उनका दिल की अथाह गहराइयों कि से निजाम अदल में अगर ऐसे लोग आ जाए ना जी जी तो आप यकीन जानिए कि निजाम अदल अपनी सही डगर पे गामजन हो सकता है। उन्होंने आपके नाम एक पैगाम भेजा है। अब जाहिर है मेरे लिए लाजम था कि जी जी पढ़ना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल नाराज भी हो जाते हैं। नहीं वो फरमा रहे हैं जी, बाज ना आकबत अंदेश हजरत मुफ्ती साहब को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आज उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, बात तो यह है कि एक तो मैं क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करता या उनका जिक्र करना भी पसंद नहीं करता, जी क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना जी ये मेरे लेवल के नहीं है।
یہ بد نصیبی صحیح آپ بات. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جی یہ میرے لیول کے نہیں ہے، اور انڈر اسٹیمیٹ انہوں نے مجھے کیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک تو میں مولوی ہوں نا، مجاہد مولوی ہوں، جی میں نذرانے کھانے والا نہیں ہوں، ہاں جی نذرانہ خور یا وظیفہ خور مولوی نہیں ہوں جی میں اللہ کا فضل ہے، میری ایک تاریخ ہے. بے شک. اور انجمن طلبہ اسلام سے لے کر اب تک الحمدللہ میں نے مختلف تاریخ کے اندر اور مختلف جناب ایسے میں نے الحمدللہ یعنی مجاہدانہ ایسی مہمات، یعنی یہ ایسے لوگ جو ہے نا جی، یہ بیچارے ان کو کیا پتا، یہ میر منشی کلمی قوال، یہ طبلہ نواز، یہ ان کو میری حیثیت کا نہیں پتا. جی میں ویسے ملنگ آدمی ہوں، میں بالکل یعنی کمزور سا آدمی ہوں، ایک گناہگار سا بندہ ہوں. جی لیکن گناہگار ہونے کا یا کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسے ماڑا ہی ہے، ہاں جی اس کو ہم رگڑ دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. میں لوہے کا چنا ہوں، بے شک. مجھے چبانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. ایک تو میں یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ مجاہد میں مولوی ہوں، اور پھر میری ایک برادری ہے، آپ کو پتہ ہے میں ہانس برادری سے میرا تعلق ہے، جی اور لیا ضلع کے اندر الحمدللہ ہزاروں میری اپنی برادری کے فرد ہیں، ہاں جی اللہ کا فضل ہے. یہ میں کوئی یہاں پہ کوئی جناب کوئی وہ کیا کہتے ہیں جناب، وہ چھپڑی وال تو ہوں نہیں میں کہ ایک میں جناب کٹیا ڈال کے یا جھگی ڈال کے بیٹھا ہوں اور میں لاہور سے یہاں پہ ہجرت کر کے آؤں، میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. میرے ساتھ آپ جیسے دبنگ جناب دوست ہیں، ملک اپنا جناب عنایت اللہ کاشف صاحب جیسے دبنگ دوست میرے ساتھ ہیں، جی اور ہزاروں میرے اپنے شاگرد ہیں. جی یعنی ضلع لیا کے اندر بھی الحمدللہ میرے بے شمار شاگرد ہیں، میرے بے شمار مرید ہیں، میرے پاس 7 بڑے آستانوں کی خلافت موجود ہے، واہ اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. میں ملک صاحب لگا نہیں ہوں، ہم تو جانتے ہیں، یہ کسی کے ذہن میں ہونا ہم تو کہ یہ بس ہے مولوی ہے، اس کو ہم رگڑ دیں گے. نہیں یہ غلط فہمی، میں نے یہ ان کی غلط فہمی ہے، کوئی بھی ہو. غلط فہمی. میں نہیں جانتا کس نے مجھے وہ یہ کیا ہے، عنایت اللہ یا کاشف جس صاحب کے سوال کا پس منظر کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. جب ان سے ملاقات ہوگی میں ان سے پوچھوں گا بھی یہ آپ نے کس پرپز جو اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں آپ نے کیا ہے. میں تو ان سے پھر جب ملاقات ہوتی رہتی ہے میں ان سے پوچھوں گا. یہ کوئی لیکن یہ میرا پیغام اگر کسی نے مجھے کیا ہے جی اس حوالے سے کہ نہیں جی مولوی ہے اس کو دبا دیں گے، یہ صرف تو مولوی نہیں ہے، یہ میں مولوی نہیں ہوں، ہاں میں مجاہد ہوں. ملا اور مجاہد یہ الگ کہتے ہیں نا کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان. بس بس. میری اذان اور ہے، ہاں جی میری اذان یہ جناب میں آپ کی ٹیم جو ہے پروڈیوسر صاحب عبد الرحمن فریدی صاحب وہ مجھے بہتر جانتے ہیں جی الحمدللہ، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں نے یہاں پہ عرصہ کافی گزارا ہے. ہاں جی اور یہاں لیا کے جتنے بھی واسی ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور جتنے صحافی جو جینون ہیں، مثبت صحافت کے علم بردار ہیں، اہل حق کا وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اور جنہوں نے حق کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، جی. میری حیثیت کیا ہے. مفتی صاحب اللہ کا کچھ فضل، خاندانی پس منظر رکھتا ہوں. کچھ اور پیغامات ہیں. محمد شفیع صاحب نے فرمایا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فریدی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، جی ماشاءاللہ، بہت مہربانی، شکریہ. عنایت اللہ کاشف صاحب نے آپ کے نام کئی پیغامات میں آپ کو ویلکم کہا جی اور بہت مہربانی، شکریہ، جزاک جی. اللہ. سلمان سہیل خان چانڈیا صاحب نے آپ کے کیا نام بات ہے، بہت شاندار پیغام بھیجا. جی زبردست، آپ کو مبارکباد بہت مہربانی خان صاحب، شکریہ، اور جزاکم اللہ خیر. نیک تمناؤں کا اظہار میں فرمایا. ان کا جناب میں شکر گزار ہوں. شیخ مجید صاحب نے فرمایا کہ جی گریٹ پروگرام زندہ باد. ماشاءاللہ، یہ استاد محترم شکریہ. مرزا قاضی صاحب نے آپ کو ویلکم کہا. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، قادری صاحب زندہ. میں ان کا سوال نہیں لے سکتا مگر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں انتظامیہ کے دور معیار انصاف کے بارے میں کو شیلٹر دینا معاشرے میں کیسا لگے گا، تو یہ اگلے پروگرام میں کریں گے. یہ باتیں کیونکہ بڑی تفصیل طلب ہیں مرتضی قادری صاحب، ہاں جی اس پہ ہم کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ، اور کریں گے. جی ہے کیا ہم ایسے بڑھ نہیں مارتے، یا اللہ معاف کرے، ہمارا مقصد کسی کو ہٹ کرنا بھی نہیں ہے. واللہ باللہ ہم یہاں بیٹھ اور اصحاب رسول کے تمام واقعات کو اور حسین جو ہماری تاریخ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم اتھینٹک بات کرتے ہیں، مستند بات. اس طرح باقی جو ہوا میں آج کل پھرتے ہیں نا جی ہواؤں میں نہیں جناب تیر چلانے والی بات، وہ ہم بات نہیں. ظفر اقبال نیوی صاحب نے آپ کو ویلکم کہا ہے، اور صاحب شکریہ جناب، جزاکم اللہ. عبد الرحمان صاحب نے بہترین گفتگو کہا ہے. شیخ مجید صاحب نے آپ کو ویلکم کہا. سلار احمد صاحب نے آپ کو فرمایا ویلکم کیا. آپ
کے لیے ڈھیروں مبارکباد ان جی لوگوں خیر کی، مبارک. اور نفسی کی انتہا کر دی. مہربانی، یہ ان کی محبت ہے. میں تو گناہ گار بندہ ہوں جی. بہت مہربانی، شکریہ. حبیب نام آیا انہیں اپنے ہمارے رانا سلطان محمود اختر صاحب قائد لیا ڈویژن ماشاءاللہ تحریک، ماشاءاللہ. استاد محترم اور السلام علیکم. پروگرام میں رانا صاحب بھی شریک ہیں. وہ مہربانی. تحریک کے مرکزی کردار سمجھتا ہوں جی، بانی ہیں. بے شک لیا ڈویژن بناؤ تحریک کے رانا سلطان محمود اختر صاحب دامت فیوزہم، یہ بانی اس کو میں سمجھتا ہوں. اور ان کے ساتھ شریک ہے سردار سلیمان خان چانیہ صاحب. جی ان کا ماشاءاللہ. کردار میں کہتا ہوں جی وہ یعنی یہ دونوں دست و بازو، اس میں کوئی شک نہیں. ناقابل فراموش کتاب. ناقابل تسخیر. جی بے ایک شک. ہوتا ہے ناقابل فراموش، ہاں جی. یعنی ان کا کردار ناقابل تسخیر ہے. الحمدللہ. مفتی صاحب پروگرام کا وقت بہت اوپر چلا گیا، ایک بات فرما دیجئے. یہ تو کہ احباب کی محبتیں ہیں جناب کے ماشاءاللہ. اگر ہم 2 گھنٹے بھی گفتگو کرتے رہیں ہاں جی تو یہ پیغامات کا سلسلہ جناب لوگ محبت سے دیکھ رہے ہیں. دیکھ تو رہے میں ایسے جو اہل محبت ہیں میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. ہیں. حبیب خان ناصر وہ میرے صاحب نے دل کا سرور ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں ان کو سلام سلام عقیدت پیش پیش کرتے کرتا ہیں. ہوں. حبیب خان ناصر صاحب نے پروگرام میں سب سے پہلے شرکت جی کی. حبیب خان ناصر صاحب بہت مہربانی جناب، شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے جناب. مفتی صاحب پروگرام کے اختتام پر بس 2 جملوں میں لیا ٹی وی آئی ڈی کے ناظرین کے نام آپ کیا فرمائیں گے؟ بس میں تو کیونکہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے ملک پاکستان یعنی کشور حسین مرکز یقین پاک سرزمین جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام عدل اگر درست سمت چلنا شروع کر دے، اپنی بہتر جو ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق راہ کا تعین فرما لے، تو میرا خیال ہے پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بے شک. ٹو دی پوائنٹ میں نے عرض کر دیا ہے بہت کہ شکریہ. پاکستان کے نظام عدل کو درست کر دے. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند. بس آپ نے فرمایا مختصر، میرے پاس تو یہی، میں تو ایک یعنی طالب علم ہوں، تو میں نے پھر سمندر کو طفل مکتب ہوں، اس حوالے سے چھوٹی سی بات میں نے کوزے میں بند کر دیا اور شاندار پیغام دیا. جی مہربانی. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو دیر کا رکھے. آمین. مہربانی اللہ جناب. پاک آپ کے ساتھ ہمیں بار بار بیٹھنے کا موقع تھا. جی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. میں تو آپ اہل حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کی موجودگی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع بخشے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جی. آپ جیسے اہل علم اور اہل دانش، اہل حکمت و فراست کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. ان کی صحبت سنگت سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. آپ کی پوری ٹیم ہے، اللہ آپ کو بھی جناب صحت اور سلامتی، ایمان کی اور لمبی عمر عطا فرمائے. تمام آپ کے دوستوں کو ہمیشہ کلمہ حق بلند کرنے کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. ناظرین، یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے سینئر صحافی پروڈیوسر لیا ٹی وی آئی ڈی جناب عبدالرحمان فریدی صاحب. پروگرام میں آپ تمام احباب نے شرکت فرمائی، وقت دیا، کومنٹ کیے، لائک کیا. آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مرزا طارق بیگ صاحب نے پروگرام کے اختتامی لمحات میں مفتی صاحب آپ کو ویلکم کہا، جی شکریہ، دعائے کلمات ادا کیے. شکریہ، جزاک شکریہ. ایک مرتبہ پھر پروگرام کا اختتام ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے. اپنے میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.